پچھلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ محب صاحب علم اور حقیقت کی نسبت کو کس کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور خود ان کا حقیقت کے بارے میں تصور کیا ہے۔ تو وہ تصور جو ہے وہ علم کی نارسائی سے بنا ہے یا علم کا فیصلہ ہے، وہ پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ مثالوں سے یہ دیکھ لیا۔ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ان کی شاعری کے فلسفیانہ عناصر کو تلاش کرنے اور پھر اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے سے نہ ہوتی آ رہی ہو۔ شاعری کے مطالعے میں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ جو شعر یا نظم ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے مضمون کی بناوٹ کیا ہے، اس شعر سے جو معنی اپنا اظہار کر رہے ہیں ان معانی کی ساخت کیا ہے، کہ اگر وہ فلسفیانہ بناوٹ ہے معانی کی اور مضمون کا نتیجہ بھی کسی فلسفے کی تھیوری جیسا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس شاعری کو تفلسف کی نظر سے دیکھیں اور اس شاعری کی فلسفیانہ اہمیت فلسفے کی روایت میں ڈھونڈنے میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ تو فلسفہ جو ہے وہ صرف نظریہ سازی نہیں ہے، فلسفہ اصل میں چیزوں کو دیکھنے کا وہ عمل ہے جس میں موجود جو ہے وہ معلوم کی صورت اختیار کر کے زیادہ مکمل ہو جائے اور واحد الاساس اور واحد الحقیقت ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شے اپنے جس جوہر کو، اپنی جس حقیقت وجود کو خود کنٹین کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس چیز کو ذہن میں لا کر اس کی کنٹینمنٹ میں اضافہ کر کے اس میں حقیقت کو سمویا جائے۔ تو یہ سب جیسے فلسفیانہ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں جب یہ فلسفہ شاعری کا پیرایا اختیار کرتا ہے، جب یہ فلسفہ تخلیقی اور جمالیاتی پرسپیکٹو سے بنتا بھی ہے اور انہی سے اظہار پاتا ہے، تو پھر اس کی نوعیت اور اس میں جو ہے وہ حقیقی اور غیر حقیقی ہونے کے مباحث اور ان کے دلائل بدل جاتے ہیں۔ پھر گویا ہم تخیل کی رسائی اور تخیل کی رسائی کے نتائج اور حدود اور اس کے ساتھ ساتھ تخیل میں چھپی ہوئی بلٹ ان وہ قوت جو حقیقت کے فہم یا حقیقت کا تصور باندھنے کے لیے بھی لازمی اور ناگزیر ہے، وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو بہت بڑے فلسفے ہیں جو جیسے عقیدے کی صورت اختیار کر گئے، کلاسیکی فلسفے کی بہت سی تھیوریز ہیں جو لگتا ہے کہ شاعروں میں بھی عقیدہ بن گئی ہیں اور فلسفیوں میں وہ مسلمات کی حیثیت اختیار کر گئیں، تو ان کا جو تشکیل ہے، ان کا جو معنوی ڈھانچہ ہے، وہ صرف منطقی اور صرف عقلی نہیں ہوتا۔ وہ شعور کو اس کے مجموعی پن کے ساتھ خلاق بنا لینے کے نتائج ہوتے ہیں، اور وہ شعور کے تمام شعبوں کو روشن کرنے والا واحد چراغ بن جاتا ہے وہ نظریہ، وہ خیال یا وہ تصور۔ تو
تو اس میں کیونکہ حقیقت کا مطلب ہے کہ جو تغیر سے، حدود سے اور فنا سے ماورا، وجود اور عدم کی کیٹیگری سے بھی ماورا، وہ سمجھیں کہ وہ حقیقت ہے. تو یہ حقیقت جو ایک پیور ٹرانسینڈنس رکھتی ہے، ایک ایبسلیوٹ ماورائیت رکھتی ہے، تو اس حقیقت کی طرف جو شعور کی صرف ایک فیکلٹی کو اپنا رہنما نہیں بنایا جا سکتا. اس کے لیے مجموعی شعور میں پائے جانے والی تمام قوتیں، اور وہ خاص طور پہ وہ قوتیں جو حقیقت کے تصور سے مانوس ہیں، حقیقت کے علم سے محروم ہیں، وہ ساری قوتیں مل کر اس ٹرانسینڈنس کے ساتھ کورسپونڈ کرنے کے راستے تلاش کرتی ہیں، اور پھر اپنا گویا سفر نامہ لکھتی ہیں، اپنے احوال سفر کو تصنیف کرتی ہیں. اب وہ تصنیف جو ہے وہ شعر میں آ جائے تو زیادہ مکمل ہے، نثر میں اگر بیان ہو جائے تو وہ ٹیکنیکلی فلسفہ نہیں کہلاتی. تو جن چیزوں کو، جس طرز اظہار کو فلسفہ اپنے اندر داخل کرنا قبول نہیں کرتا، شاعر آ کر، ایک فلسفیانہ ذہن رکھنے والا یا فلسفیانہ مزاج رکھنے والا شاعر آ کر وہ ان کو ایسا اسٹیبلش کر دیتا ہے کہ پھر فلسفہ اسے نہ رکھنے کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اتنی بڑی چیز کو اپنے اندر نہیں سمو سکتا. تو فلسفے کو ہاں یا نہ، صحیح اور غلط کی جو تمیز اور کسوٹیاں ہیں، اور ججمنٹلزم جو فلسفے کی بہت جیسے ایک کی ضرورت بن کے رہ گیا ہے، بڑا شاعر آ کر تفلسف کو، جوہر تفلسف کو ان بیڑیوں سے، ان حدود سے اور ان قیود سے آزاد کرواتا ہے، اور آزادی کی انہیں وہ فضا میسر کرتا ہے، وہ فضا فراہم کرتا ہے جو فضا عقل سے یا ریزن سے، لاجک سے، عام مشاہدے سے اور حواس کا جو مفید علم کردار ہے اس سے نہیں بن سکتی. اور وہ فضا اس کی جمالیاتی قوت بناتی ہے، یعنی غائب کو حاضر کر سکنے والی قوت. تو اس میں جو ہے ادراک حقیقت بھی محفوظ ہے اور حقیقی ہے، اور حقیقت کا ماورائے ادراک ہونا بھی گویا تقدیر سمجھ کے تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور اس تسلیم کو جہل نہیں گنا جاتا، بلکہ یہ تسلیم اصل میں علم کی روح ہے کہ حقیقت ماورائے ادراک ہے اور واجب الاثبات ہے. تو یہ علم کی روح ہے. علم کو حاصل کرنے کی ساری انواع اور ساری جو قسمیں ہیں، سارے جو راستے ہیں، وہ اسی تسلیم اور اسی جوہر کی رہنمائی میں طے ہوتے ہیں. اگر نامعلومیت رہنمائی نہ کرے تو کوئی بھی شے معلوم نہیں ہو سکتی. نامعلوم معلوم ہونے کے منہج کی انتہا ہے، اور اسی طرح وہ کوئی شے کو معلوم کر لینے کی ایک لازمی ضرورت اور شرط ہے. تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ سب فلسفیانہ خیالات ہی ہیں، لیکن ان خیالات کا بہترین در و بست، ان کے بننے کا عمل
اور ان کے اظہار کا میتھڈ یہ بڑا شاعر دریافت کرتا ہے۔ تو محب صاحب میں اس طرح کی قوت جیسے لگتا ہے کہ ان کی تخلیقی قوت ہے، انہوں نے فلسفیانہ انکوائری وغیرہ یا فلسفیانہ تصورات وغیرہ کو گویا اپنا جیسے اپنی تخلیقی قوت میں ڈھال لیا ہے، یعنی ان کی تمام جمالیاتی سرگرمیاں وہ فلسفے کا جوہر ضرور رکھتی ہیں، اور ان کا کوئی بھی کام، یعنی ان کا کوئی بھی تخلیقی کام اس جوہر کو اپنے میں سے منہا نہیں ہونے دیتا، چاہے یہ جس طرح کا بھی مضمون باندھیں، اس میں فلسفیانہ انداز نظر اور ذوق تفلسف گویا جمالیاتی شعور کے ہمزاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو یہ مطلب بہت نادر بات ہے۔ تو آج انہی باتوں کو، انہی تھیمز کو ذرا سا تنوع کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ شعر شاید پڑھا تھا، تو لیکن مجھے احساس سا ہے کہ اس پر کوئی ضروری بات تھی جو نہ ہو سکی، تو اس احساس کے تحت میں اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اور میرے خیال میں جو ضروری بات نہیں ہو سکی تھی وہ آج کیے لیتے ہیں۔ وہ شعر ہے: سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے، سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے، وہ بھی سایہ نظر آتا ہے مجھے۔ یہ شعر اگر ہم کہیں کہ ہماری روایت کے سب سے زیادہ بامعنی شعروں میں سے ایک ہے، سب سے زیادہ عظمت معانی کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ شاعری میں بہت بڑی معنویت جو ہے وہ تحدید اور عدم تحدید دونوں کو سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ مطلب وہ ان حدود میں ہوتی ہے جن حدود میں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی احساس، کوئی تخیل، کوئی تصویر ہمارے احساس اور ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی ہم اس کی تحسین بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے، اس کو کورسپونڈ کرنے کے لیے ایک تحدید چاہیے، اور اس کو اس کے ایسنس کے ساتھ حالت انکشاف میں رکھنے کے لیے ایک لامحدودیت چاہیے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معنی کی فکسٹی کو قبول کرتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی لامحدودیت کو گویا دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ شعر اس طرح کا شعر ہے۔ اس میں جو تھیم ہے، یا یوں کہہ لیں جو تصور ہے، جو تھیوری ہے، وہ یہ ہے کہ علم اور وجود یہ آئیڈینٹیکل ہو جائیں تو نہ معلوم بن پائیں گے، نہ موجود رہ پائیں گے، اور ان کی آئیڈینٹی بس یہی ہے کہ جو ظاہر ہے وہ جس چیز کا بھی مظہر ہے، وہ چیز بھی اپنے اظہار کو ہر مرحلے پر دہرائے گی، ہر مرحلے تحقیق پر وہی اظہار سامنے آ جائے گا جس نے آپ کو تھکا رکھا ہے۔ تو مطلب جیسے میں عرض کروں کہ میں نے یہاں دیکھا اس چیز کا یہ نام ہے، یہ میز ہے، اور
میز کو میں نے دیکھ لیا، اس کی صورت کو دیکھ لیا، اس کے لمس کو دیکھ لیا۔ اب مجھے کاوش یہ کرنی ہے کہ یہ میز تو عارضی ہے، محدود ہے، فانی ہے، اور اپنے طور پہ کوئی ایسی معنویت نہیں رکھتی جس سے میرے شعور میں سیرابی کا عمل جاری رہ سکے۔ تو اب میں اس کھوج میں ہوں کہ میں اس کی حقیقت دریافت کروں۔ تو اب اس میں میرا میتھڈ یہ ہے کہ یہ میز جو ہے یہ اپنی حقیقت کا پرتو ہے، اور حقیقت اس کے پیچھے ہے، اس سے ماورا ہے۔ تو اب میں اس کے پیچھے جھانکتا ہوں، اس کی ماورائیت کو عقل کی اور تعقل اور تخیل کی روشنی میں سیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جس مرحلے پر مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں وہاں تک پہنچ گیا، میں میز کی حقیقت تک پہنچ گیا، تو جب میں اس پردے کو ہٹاتا ہوں تو پیچھے بھی یہی میز دھری ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب بڑا اس پوری سچویشن، اس پورے منظر کی جمالیاتی وقت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تصور اس میں بیان ہوا ہے اس کی فلسفیانہ وقت بھی بہت مستحکم اور محکم ہے۔ تو یہ بات میرا خیال ہے میں نے پچھلی مرتبہ نہیں کہی تھی کہ یہ ایپسٹیمالوجی اور آنٹولوجی ان دونوں کا ایک جنکشن ہے، جہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ علم میں آئی ہوئی پہلی صورت اور وجود میں اظہار پانے والی پہلی فارم وہ خود ہی اپنی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ اسے محمل کہہ دو تو بھی ٹھیک ہے، اور اسے کوئی بڑی علمی دریافت سمجھ لو تو وہ بھی درست ہے۔ یہ پیراڈاکس اس میں جمع کیا ہے۔ تو صرف بس فرق یہ ہے کہ یہاں میز کا سایہ ہے، وہاں جا کے یہ میز سایہ تو رہتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ سایہ کس کا ہے۔ بس یہ اس شعر کا پورا مضمون ہے۔ اب جناب اسی طرح کا انتہائی پیچیدگی اور انتہائی شفافیت اور مطلب مکمل پن رکھنے والا ایک شعر اور پڑھتا ہوں، یہ مطلب ایک پیراڈاکسیکل بناوٹ رکھنے والا، اور اس شعر کے بارے میں مطلب مجھے تو یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ شعر لگتا ہے کہ بے دل کے بہترین اشعار میں سے کسی شعر کا پورا صحیح ترجمہ ہے۔ وہ شعر یہ ہے، یہاں میں بے دل کے بھی 2 شعر سناؤں گا، اور میرے خیال میں یہ بے دل کے ان 2 شعروں سے جو میں ابھی سناؤں گا ان سے معیار میں کمتر نہیں ہے، نہ معنویت میں، نہ کرافٹ میں، نہ امیج میں، کسی چیز میں بھی کمتر نہیں ہے بے دل کے۔ اس سے ملتے جلتے مضمون پر بہترین اشعار کے مقابلے میں۔ تو شعر یہ ہے کہ روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا، روانی تو تھی اس میں پانی نہیں تھا، ہوا غرق میں جس کو دریا سمجھ کر۔ مطلب یہ سہل ممتنع ہے، یہ محالات میں سے ہے تخیل کی حیثیت سے بھی اور بیان کی جہت سے بھی، یہ بالکل ممتنع ہے۔ لگتا ہے کہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں یہ بات،
زندگی میں پہلی مرتبہ ہم ایک ایسا منظر دیکھ رہے ہیں جس منظر میں دکھائی دینے کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. تو وہ پہلے میں بے دل کے دونوں شعر سنا دوں. تو اس میں بھی یہ نہیں، بے دل کے شعر ابھی سناتا ہوں، لیکن میں ایک عنوان اس کو دے دوں، اس کے مضمون کو ایک عنوان. یہ ہماری روایت کا، خصوصاً ہماری میٹافزیکل اور وحدت الوجودی روایت کا ایک بڑا تصور ہے، جس کے لیے اصطلاح ہے نمود بے بود، کہ کچھ دکھائی تو دے رہا ہے، دیکھنے میں تو ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے. کہ وہ جیسے عدم کا عکس ہے، وجود کی صورت نہیں ہے. تو واہمہ ہے، مطلب یہ کہ وجود اصل وجود کا حامل ہوئے بغیر اور وحدت کو اپنے اندر سموئے ہوئے بغیر، ابدیت کو اپنے اندر رکھے بغیر، وہ واہمہ ہے، وہ صرف دکھاوا ہے. مطلب دیکھنے میں ہم کہیں گے ہاں، اور جب اس پر موجود اور معدوم ہونے کا فیصلہ لگانے کی کوشش کریں گے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ نہیں. مطلب یہ نمود تو رکھتا ہے یہ عالم، بود نہیں رکھتا، یعنی وجود نہیں رکھتا. یہ ہمارے اور شاعری میں بہت ہمارے یہاں اس تصور پہ، خاص طور پہ متصوفانہ شاعری میں اس پہ بہت پہلوؤں سے باتیں ہوئی ہیں. تو اب اسی نمود بے بود کو اس روایت کے بہترین ترجمان کے منتخب ترین اشعار میں دیکھیے. ہمہ کس آئینہ پردازی عنقا دارد، ہمہ کس آئینہ پردازی عنقا دارد، تو ہمز خیش نہ گردید نمودار برا. کہ یہاں ہر شخص جو ہے وہ عنقا کے لیے اپنے آئینے کو صیقل کر رہا ہے. مطلب ہر شخص اپنے آئینہ شعور کو ایک ایسی چیز کے لیے جلا دے رہا ہے، اسے مزید اس میں عکس پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا جا رہا ہے کہ مجھے یہ آئینہ اس کا عکس قبول کرنے کے لائق ہو جائے، اسے دکھانے کے قابل ہو جائے. لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ جس کے لیے وہ آئینہ تیار کر رہا ہے وہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. یہ سچویشن ہے. تو بھی جو ہے، مطلب اب اس بات کو جیسے ایک حکم کی طرح، ایک امر کی طرح، ایک بالکل سمجھ میں آ سکنے والی بات کی طرح کہہ رہے ہیں کہ تو ہمز خیش نہ گردید نمودار بیا، کہ تو اپنے آپ سے بھی باہر ہو کے ظاہر نہیں ہو سکا، تیری خودی بھی تیرا اظہار نہ بن سکی. تو اب تو بجائے اس کے کہ اپنے باہر حقیقت لا معدوم و لا موجود کو تصویر کرنے اور ادراک کرنے کے خبط میں رہے، تو یہ سمجھ کہ جو کچھ ہے وہ تیرے اندر سے ہے، اور وہ جو کچھ بھی تیرے اندر سے جو ہے وہ اظہار میں اور نمود میں آنا چاہیے، یعنی حقیقت کے اظہار کے طور پر سامنے آنا چاہیے، وہ تو خود ہے. تو اپنے حقیقی خود کو اپنی مجازی خودی سے باہر نکال کے دکھا، تو اس وہم سے اور اس یہ بلا وجہ کی مشق سے نجات پا جائے گا. یہ شعر ہوا.
اب اس میں اشتراک ایک تو نمود بے بود والا ہے، کیونکہ خود ہی میری نمود رکھتی ہے، اور میرا حقیقی خود جو ہے وہ بے بود ہے ہی نہیں۔ تو اب اس میں دوسرا شعر، اب بیدل کے شعر پر کی شرح مقصود نہیں ہے، بس ذرا ایک تاکہ ایک تسلسل پتہ چلے ہماری شاعرانہ فکر میں۔ تو شوخی عرض نمود، شوخی عرض نمود اینجا خیال بیش نیست، شوخی عرض نمود اینجا خیال بیش نیست، صورت ما ہم بچشم بست باید دید و رفت۔ مطلب جواب نہیں ہے، یہ دونوں جیسے ایک ہی مضمون کو دو پوزیشن سے اور دو ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، مختلف زاویوں سے۔ جو یہ بیدل کا پہلا شعر اور یہ ان کا جوہر معنی اور ان کے اندر جو فلسفیانہ فکر پائی جاتی ہے وہ ایک ہے کہ شوخی عرض نمود اینجا خیال بیش نیست، کہ یہ جتنا کچھ نمود کا دکھائی دینے کا نظام چل رہا ہے اور جتنی رنگینی اور جتنے تنوع اور جیسی حرکت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ وہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ بس خیال ہے۔ خیال کیا کہ خیال کہتے ہیں جو موجود نہیں ہے اس کو دیکھنا۔ تو یہ سارا جو دکھائی دینے والا نظام ہستی ہے، نظام وجود جس کو نام دیا جاتا ہے، یہ محض خیال ہے، اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ اور اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے پہلے شعر کی طرح اس یونیورسل کو، پہلے مصرعے کے یونیورسل کو دوسرے میں پرٹیکولرائز کر رہے ہیں کہ ہماری صورت بھی بند آنکھوں سے دکھائی دے گی، ہماری صورت بھی دیکھنی ہو تو بند آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور پھر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ جو ہے کہ چشم بستہ کے بغیر ہماری صورت نظر نہیں آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صورت بھی ایک معدومیت کا بلبلہ ہے۔ تو معدوم کو دیکھنا نگاہ معدوم ہی سے ممکن ہے۔ تو اس منظر کو نگاہ سے دیکھو گے تو یہ نظر نہیں آئے گا، اور اس منظر کو اگر آنکھ بند کر کے دیکھو گے تو یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ یہ منظر نابینائی کا موضوع ہے، بینائی کا نہیں۔ بینائی کا موضوع حقیقت ہے، وجود ہے۔ تو کہنا بس یہ یہاں علم ہو یا وجود ہو، یہ سب ایسے ہی ہے کہ بس خیال میں سفر کرو اور تخیل میں موجود صورت کو دیکھنے کے لیے آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے کہ آنکھیں بند کرنا ضروری ہے۔ آنکھیں بند کر کے خیال کی بنائی ہوئی صورتیں سامنے آتی ہیں، تو بس اپنے خیالوں میں سیر کرتے چلے جاؤ۔ یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو یہ ایک یونیورسل خیال میں بننے والی صورتیں ہیں، بننے اور غائب ہونے والی۔ تو بس ان کو اس خیال میں سیر کرتے چلے جاؤ، بس اتنا یاد رکھنا کہ خیال میں جھانکنے کا طریقہ ہے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھولو گے تو خیال میں داخلہ نہیں ممکن۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ اس میں معنی کا جو جوہر ہے، معنی کی جو ساخت ہے، وہی ہے جو محب صاحب کے شعر میں ہے کہ سب نمود بے بود ہے، لیکن ایسی نمود بے بود ہے کہ یہ ایکسپیرینسیبل ہے لیکن قابل اثبات نہیں ہے۔ مطلب اس کا ہم تجربہ تو کر سکتے ہیں لیکن تجربہ کر لینے کے بعد بھی اسے موجود نہیں کہہ سکتے،
تو اب یہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنے مطلب یوں سمجھیں کہ تجرید کے قلم سے امیج بنائی گئی ہے کہ روانی تو تھی، اس میں پانی نہیں تھا، اب یہ جو ہے اس میں جو ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں اپنے باطن کے ساتھ، اس میں یہ پوری کائنات ہو سکتی ہے اپنی موہوم حقیقت کے ساتھ، اور دونوں ہم مجھ میں اور اس میں یہ مشترک ہے کہ میں بھی نہیں ہوں مگر ہوں کہنے کا دعویٰ میرا مان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات بھی وجود نہیں رکھتی لیکن اس کے موجود ہونے کا جو ہے وہ تصور جیسے مان لیا گیا ہے۔ تو میں نے اسی پہلو سے کہ بھئی کائنات بھی موجود ہے، میرے اندر کی دنیا بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، تو اب میں نے اپنے علم میں ترقی اور اپنے وجود میں حقیقی پن پیدا کرنے کے لیے جب اپنے اندر اپنے باطن کو دریا سمجھ کر اور اپنے باہر کو سمندر پہنچ کر غوطہ لگایا کہ اس میں اپنی حقیقت کا موتی باہر نکال لاؤں، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں پانی تو ہے ہی نہیں، موتی تو پانی میں ہوتا ہے، بس روانی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے روانی محسوس ہوئی تراوت کے ساتھ، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ظاہر پانی بھی ہوگا، تو ایسا نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ میں ہوں، نہ دریا ہے، نہ روانی ہے، نہ کوئی موتی ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ یہ جو مکمل ایک نیہلزم ہے، یہ ہماری شاعری میں اس شعر سے بڑھ کر نہیں ظاہر ہوا۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ دریا اور دریا سمجھنا، یہ دونوں بھی نمود بے بود ہیں، یہ دونوں بھی خیال ہی خیال میں ہیں، نہ کوئی دریا ہے اور نہ کوئی سمجھ ہے۔ تو مطلب کمال کا شعر ہے، کمال کا شعر ہے۔ علم وغیرہ پہ بات چل رہی ہے نا، تو ایک دو شعر اور دیکھ لیجئے کہ یہ بالکل ٹھوس جیسے وہ فکری شعر ہے، لیکن جمالیاتی تقاضوں کی پاسداری کرتے ہوئے۔ ہر حد نظر ایک منزل ہے، ہر منزل ہے ایک حد نظر۔ یہ اگر ایک جملے کے طور پر اس کو لیا جائے نا، تو یہ جیسے حقیقت علم ہے، علم کی تقدیر لکھ دی گئی ہے اس مصرعے میں۔ ہر حد نظر ایک منزل ہے، ہر منزل ہے ایک حد نظر۔ سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے، وہ بھی سایہ نظر آتا ہے مجھے۔ تو ہر حد نظر ایک منزل ہے، ہر منزل ہے ایک حد نظر، وہ رہرو ہیں ہم کور نظر، جو لطف سفر کا بھول گئے۔ یہ بھی اپنے مضمون میں نادر ہے ہماری اردو شاعری کی روایت میں۔ ایسا مضمون میرے خیال میں اردو کے کسی شاعر کے کسی بھی شعر میں نہیں ملے گا کہ پہلے اس بات کو جیسے سمجھنے کے لیے ہم کچھ مانوس سی سچویشن اور مانوس سے الفاظ میں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جہاں تک دیکھ سکتے ہیں وہیں تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی ہماری حد نظر ہماری حد علم بھی ہے اور حد وجود بھی ہے، لیکن جب ہم اس حد نظر کی طرف بڑھتے ہیں اور کہیں پہنچ کر یہ گمان کر لیتے ہیں کسی نشانی کی بنیاد پہ کہ ہاں یہ وہ منزل ہے، یہ ہماری حد نظر ہے،
تو پتہ پھر جب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک اگلی حد نظر پیدا ہو جاتی ہے. تو وہاں سے اب اس کو وہ کر رہے ہیں کہ ہر حد نظر ایک منزل ہے اور ہر منزل ہے ایک حد نظر. اب جو بھی منزل ہے وہ مطلب یوں سمجھیں کہ وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ واقعتاً منزل ہے، حقیقتاً انتہائی سفر علم و وجود ہے، بلکہ ہم منزل پر جب پہنچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم اس سے آگے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب سمجھیں نا، بالکل آسان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یہ جان لوں تو علم مکمل ہو جائے گا، اور وہاں تک ترقی کر لوں تو وجود کامل ہو جائے گا. یہی دو سب سے بڑے مسئلے ہیں نا. تو جب میں وہ بڑھتا ہوں اس منزل کی طرف جسے میں نے حد نظر کہا ہے. حد نظر کا مطلب دکھائی دینے کی بھی حد، دیکھنے کی بھی حد، سوچنے کی بھی حد، یعنی عقل اور آنکھوں دونوں کی حد. نظر کے معنی عقل کے بھی ہوتے ہیں. تو اب مجھے پتہ چلا کہ میں نے اس چیز کو منتہائے علم اور منزل وجود بنایا تھا. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد مجھے اس کے انتہا ہونے اور اس کے منزل ہونے اور اس کے کامل ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا. مطلب نہ میرے ذہن میں اس کا کمال یا اس کا منتہا ہونا منتقل ہو رہا ہے، نہ میرے احساسات سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ میں منزل تک پہنچ گیا، میں آخر علم اور انتہائی وجود، کمال وجود تک پہنچ گیا. تو وہاں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ حد نظر میری ہی حد نظر نہیں ہے، بلکہ جو منزل ہے وہ اپنی جگہ پر ایک حد نظر ہے. یعنی وہ آنکھوں کے یہاں جو منزل کو حد نظر کہا گیا ہے وہ منفی معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ نظر کے آگے پردہ بن جاتی ہے کہ جس کے پار نظر جا ہی نہیں سکتی. تو کہتے ہیں یہاں ہر کمال ہستی اور ہر ادراک کامل کا جو تخیل ہے وہ بس اسی طرح کا ہے کہ ہم جس چیز کو آخری مان کے اسے حاصل کر لیتے ہیں وہ چیز ہمیں جکڑ لیتی ہے اور ہمیں خود سے آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ حد نظر بن جاتی ہے. تو اب یہ جیسے آدمی کی تقدیر کی طرح ہے، یہی آدمی کا انداز وجود ہے، یہی آدمی کا مزاج علم ہے. تو اب یہ جو ایک تقدیری سی گرفت میں ہم رہتے ہیں اپنے شعور کے ساتھ بھی، اپنے وجود کے ساتھ بھی، تو یہ کہتے ہیں یہی تو اصل ظلم ہے جو ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں. یہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس حقیقت کی طرف اپروچ کرنے کی کوئی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے. ہمیں تو بس یہاں چلنا چاہیے اور اس طرح چلنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو جائے، جو ہے وہ ہمارے اندر ہونے کی فرحت میں اضافہ کرے، نہ کہ ہونے کی حقیقت پر تقریر کرے. تو ہم نے ہونے کی فرحت کو چھوڑ کر ہونے کی نقد فرحت اور واقعی فرحت کو چھوڑ کر ہم نے ایک حقیقت والا واہمہ بنا لیا ہے، اور اس واہمے نے ہمیں حقیقت تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، صورت کا درست تناظر بھی فراہم کرنے پر پابندی لگا دی ہے. مطلب ہمارے واہمہ حقیقت نے صورت کے ساتھ ہمارے تعلق کو متاثر کر دیا ہے، توڑ دیا ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ ہم تو اندھے لوگ ہیں،
اب اس میں لطف دیکھیے کہ حد نظر کہہ رہے ہیں اوپر، اور پھر نیچے کہہ رہے ہیں جن کی حد نظر ہے وہ اندھے ہیں۔ بہت خوبصورت ہو جائے گا اس تضاد سے یہ شعر، کہ وہ نہ دیکھتے ہوئے دیکھنے کے وہم میں مبتلا ہیں۔ تو بھائی جو سامنے کی چیزیں تھیں جو بالکل بلا تردد دکھائی دیتی تھیں، جو بلا تردد جیسے مجھے ایک وجودی ایک ہم وجودی کی اسٹیٹ میں اور ہم وجودی کی ریئلائزیشن میں رکھتی تھیں، اور جس میں نہ کوئی محنت تھی، نہ کوئی غم تھا، نہ کچھ چھوڑنا تھا، نہ کچھ پانا تھا، بس بدلتی ہوئی حالتوں میں ایک سے نشاط وجود کے ساتھ موجود رہنا تھا۔ تو یہی ہمارا زاد سفر تھا، لیکن ہم نے اپنی نالائقی، اپنے اندھے پن، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس لطف سفر کو غارت کر دیا۔ ہم نے منزل کا تصور باندھ کر مسافر یعنی منزل کے تصور نے ہمیں مسافر بننے کے بھی لائق نہ رکھا۔ اب یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے، اور یہ ایک مطلب فلسفیانہ نظریہ بھی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کا اب وقت نہیں ہے۔ تو اگلی مرتبہ اگر یاد رہا تو اس شعر کی جو مدر تھیوری ہے فلسفے میں وہ تھوڑا سا بتائیں گے۔ تو آج کے لیے بھائی اتنا ہی، پھر اگلی مرتبہ دیکھیں گے، اور ان کی کتاب سب لوگ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شاید نیٹ وغیرہ پہ مل جائے، بلکہ ہم نے تو نیٹ پر ہی سے نکالی ہے یہ۔ تو بہت شکریہ۔